جیڑا داتا صاحب دے کلام نو نہیں منندا، جیڑا داتا صاحب دے بھاویں ہوئے جیڑا وہ نہیں ساڈے کسے کم دا، جیڑا سن داتا دے عقیدیاں تو روکدا، انج دے وتیرے آڑا کدی بھی نہ جمدا، انج دے وتیرے آڑا کدی بھی انج دے وتیرے آڑا کدی رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد تاج رسل الله كاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين. تمام تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سما بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم رسول محتشم نبی مکرم حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی ارادتوں محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق لم یزل ہماری اس حاضری کو قبول منظور فرمائے اور رب ذوالجلال جن بزرگوں کے لیے ہم نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے رب ذوالجلال ان کے صدقے سے ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. رب ذوالجلال ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے. حضرات محترم، آج ہمیں یہاں پر لائبریری میں جو حاضر ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے تو اس کا اصل مقصد سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ ان کا عرس گزر چکا ہے، ہم تھوڑا لیٹ ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کا ذکر خیر کریں. جس طرح انہوں نے دین کے لیے کوششیں کی، دین کی سربلندی کے لیے، اور ہم انہیں یاد رکھیں اور پھر جو ان کی تعلیمات ہیں ہمیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے. اگر ہم داتا صاحب کا لنگر کھائیں، داتا صاحب کا نام بھی لیں اور داتا کی تعلیمات ہمیں پتہ نہ ہوں تو یہ بہت بڑی خیانت ہوگی. تو سب سے پہلے یعنی میں آپ کے سامنے جو عرض کروں گا، سب سے پہلے یہ ہے کہ محبت ولی، یعنی ہم جو اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے اولیاء اللہ سے جو محبت کرتے ہیں تو اس کی اصل وجہ کیا ہے، یعنی یہ کیسے محبت ہمارے دلوں کے اندر آ جاتی ہے. حالانکہ داتا صاحب کو نہ ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، نہ ان کا زمانہ پایا، نہ ہماری ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے، ہمارے دلوں میں ان کے لیے عقیدت ہے، ہمارے دلوں میں ان کے لیے احترام ہے. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے باقاعدہ، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا احب عبدا، کہ جب رب ذوالجلال کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، اذا احب اللہ عبدا، کہ جب رب ذوالجلال کسی بھی بندے سے محبت کر لیتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ نادا جبریل ان اللہ قد احب فلانا. تو رب ذوالجلال پہلے اسے جب محبت کر لیتا ہے تو پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام ان کو رب ذوالجلال بلاتا ہے، ان کو فرماتا ہے کہ یا جبریل
ان اللہ قد احب فلانا، کہ اے جبریل کہ تمہارے رب کو فلاں بندے سے محبت ہو چکی ہے. تو لہذا آگے کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر دیتے ہیں کہ فَأَحِبَّ، رب ذوالجلال حضرت جبریل امین کو یہ حکم دیتے ہیں کہ تم بھی اس سے محبت کرو. پہلے رب ذوالجلال خود اس بندے سے محبت کرتا ہے. جب وہ بندہ رب ذوالجلال کی اتنی عبادت کرتا ہے، رب ذوالجلال کا اتنا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، تو رب ذوالجلال پہلے اس سے خود محبت فرماتا ہے، اور محبت فرمانے کے بعد پھر حضرت جبریل امین کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فَيُحِبُّهُ جبرائیل، حضرت جبریل امین بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اور پھر حضرت جبریل امین اپنی محبت تک نہیں رکتے، بلکہ پھر ثُمَّ يُنَادِي جبرائیل فِي السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ. پھر حضرت جبریل امین جب محبت کرنا لگ جاتے ہیں اس بندے سے، تو پھر حضرت جبریل امین اہل آسمان کو ندا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان اللہ قد احب فلانا، کہ اے آسمان والو تمہارا رب فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کر چکا ہوں، لہذا فاحبوہ، تم بھی اس سے محبت کرو. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ سارے فرشتے ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر بالآخر یہ ہوتا ہے کہ وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ، پھر اس اللہ کے پسندیدہ اور برگزیدہ بندے کی جو محبت ہے اور محبت کی جو مقبولیت ہے، اس شخصیت کی جو مقبولیت ہے، وہ زمین میں اتار دی جاتی ہے. اور جب زمین میں اتار دی جاتی ہے تو پھر جب رب ذوالجلال ایک بندے سے محبت کر رہا ہو اور رب ذوالجلال کے تمام ملائکہ اس بندے سے محبت کرتے ہوں، تو پھر جب اس محبت کو زمین پر اتار دیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے دل خود بخود کھینچے چلے جاتے ہیں اس کی طرف. کہ کیسے نہ ہو کہ ایک بندہ مومن جس کا رب کسی بندے سے محبت کرتا ہو تو بندہ مومن اس سے محبت کیوں نہ کرے. لہذا ہماری دلوں کے اندر، ہمارے دلوں میں جو اولیاء اللہ کا، جو اولیاء کاملین کا، صالحین کا، بزرگوں کا جو ہمارے دلوں کے اندر ادب ہے، یا ان کے لیے جو ہمارے محبت میں ہمارے دل مچلتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی ان کے ساتھ رشتہ داری ہے ہماری، نہ یہ ہے کہ ہم کوئی ان کے قریبی ہیں، نہ، بلکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ رب ذوالجلال کی طرف سے زمین پر ان کی محبت کو اتارا جاتا ہے. جب محبت کو اتار دیا جاتا ہے تو پھر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اور پھر رب ذوالجلال کے محبوب علیہ السلام کا فرمان، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یزال طائفۃ من امتی، لا یزال طائفۃ من امتی علی الخیر والحق حتی تقوم الساعہ. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ زمین پر میری امت میں سے ایک گروہ ضرور بھی ضرور رہے گا علی الخیر والحق، کس پر؟ خیر اور حق پر، بھلائی پر اور حق پر، حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی. تو علماء نے اس سے تعبیر کیا، علماء کو، اور پھر تعبیر کیا اولیاء اللہ کو، کہ ہر زمانے میں ولی ضرور ہوتے ہیں، اور وہ ولی جن کی وجہ سے اہل زمین کی، اہل ارض کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے. وہ ولی جس کے صدقے سے، جس کے وسیلے سے زمین والوں کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے، ان پر رحمتوں کی برسات ہوتی ہے. تو انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، کہ جن کے در پر، یعنی پہلے تو انہوں نے خود دین کا اتنا کام کیا، دین کا کام کرنے کے بعد جب وہ چلے گئے، اس کے بعد پھر کتنے ہی بزرگوں نے وہاں پر آ کر فیض پایا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، اور بھی کتنے مشائخ. تو جب انہوں نے فیض پایا اور بالآخر جب ان کو ان کا اثر نظر آیا تو وہ بھی کہنے پر مجبور ہو گئے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل، کامل آرا رہنما. تو یہ ان کا، یعنی زندگی میں جب رہے تو اس وقت بھی انہوں نے دین کا کام کیا، اور پھر جب چلے گئے تو ان کے فیوز و برکات، کیونکہ حضور کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بندہ مومن، صالح بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے جو فیوز و برکات ہوتے ہیں وہ مزید بڑھ جاتے ہیں، بڑھا دیے جاتے ہیں، رب ذوالجلال کی طرف سے اس کو مزید طاقت عطا کی جاتی ہے. تو وہ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے مشائخ میں سے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں. تو لہٰذا سب سے زیادہ ضروری اس وقت، اس دور میں، چونکہ وہ جب ہم ان کو اتنا مان رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ، تو پھر
انہوں نے ہر مسئلے کا کم از کم جواب بھی دیا ہے. اس طرح حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا اور نہ آئے گا، اور نہ اس کی کوئی مجال ہے آنے کی. اگر آئے گا اس کو کوئی مانے گا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، کسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن حضور علیہ السلام نے جس طرح، کیونکہ آخری نبی ہونے کے ناطے حضور علیہ السلام نے ہر مسئلے کا حل دیا، تو حضور کے جو نائبین ہیں، حضور علیہ السلام کے جو نائب ہیں طریقت میں، سلوک میں یا پھر علم میں، تو انہوں نے بھی آ کر اپنے ذمے کا کام کیا. اور جو بھی مشکلات تھیں اس وقت دین پر، یا پھر لوگوں کو جن چیزوں کا سامنا تھا اور جن چیزوں کا ان کو ادراک حاصل ہو گیا، تو انہوں نے ان چیزوں کا ازالہ بھی کیا. اور آج اس پرفتن دور کے اندر ہم ہر طرف دیکھتے ہیں کہ کہیں سے اہل سنت پر روافض حملہ آور ہے، کسی طرف سے خوارج حملہ آور ہے، کسی طرف سے ناسبیت کے بورڈ لگائے جا رہے ہیں. تو اس پرفتن دور میں جب ہم داتا کا نام لیتے ہیں اور داتا کا لنگر بھی کھاتے ہیں اور داتا کا نام لے کر ان کو مانتے بھی ہیں، تو ہمارے لیے ان کی جو ملفوظات ہیں، ان کی جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہونی چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے ہر مسئلے میں جتنی وہ وضاحت کر گئے ہیں کم از کم ہمیں اتنا سمجھ تو آنا چاہیے. تو ان میں سے کچھ، اور زیادہ چونکہ سب مسائل پر بات کرنا ممکن نہیں ہو سکے گا، ٹائم بھی مختصر ہے، تو اس وجہ سے چند ایسے مسائل جو آج اس دور میں، یعنی اہل سنت کے اندر باقاعدہ سنی اپنے آپ کو کہلوا کر پھر بھی اپنے آپ کو اس پر عمل پیرا نہیں کرواتے. یعنی جو اہل سنت کے عقائد ہیں، کہتے اپنے آپ کو سنی ہیں، لیکن اہل سنت کے عقائد کے بالکل خلاف چلتے ہیں. ان میں سے ایک سب سے بڑا اور مین عقیدہ ہمارا، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی غیر نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. کسی بھی نبی کو غیر نبی پر، یعنی کوئی بھی غیر نبی پر فضیلت نہیں پا سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور اگر کوئی غیر نبی کو نبی پر افضلیت قرار دے، اس کو فضیلت دے، تو اہل سنت و جماعت کے نزدیک وہ اہل سنت سے خارج ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. تو آج اس دور میں لوگ محبت اہل بیت کا لبادہ اوڑھ کر اپنے آپ کو کہتے سنی ہیں، اور پھر اپنے آپ کو محبی اہل بیت بھی کہتے ہیں، محب اہل بیت کہلوا کر اور لبادہ اہل بیت کا اوڑھ کر محب اہل بیت کا، اور پھر تان کرتے ہیں وہ صحابہ کرام علیہ رضوان پر. اور تان کرنے کے ساتھ ساتھ پھر ان اہل بیت کے جو مقدس ہستیاں ہیں، نفوس قدسیاں ہیں، ان کی شان وراء الورا ہے. لیکن ہر بندے کا، ہر شخصیت کا ایک سٹیٹس ہے. شریعت نے ہر بندے کی ایک معیار، یعنی اس کا معیار ہے ہر بندے کی شان کا، اور جو معیار ہے اس پر ہی اس کو رکھا جائے گا. اس سے اگر بندہ بڑھائے گا تو وہ یا تو غلوب ہو جائے گا، اور اگر کم کرے گا تو پھر اس میں تفریط ہو جائے گی. اور افراط اور تفریط اہل سنت میں نہیں ہے. اہل علم جانتے ہیں کہ افراط اور تفریط کے مابین ہے اہل سنت. اہل سنت نہ تو کبھی افراط والے دریا کے اندر جاتی ہے اور نہ ہی تفریط والے دریا کے اندر غوطہ لگاتی ہے، بلکہ اہل سنت کا کام یہ ہے، اور اہل سنت اور ہیں ہی اہل صراط مستقیم والے، نہ دائیں نہ بائیں بلکہ بالکل مابین. تو اب ان مسائل میں حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں کیا درس دیا؟ تو حضور داتا علی حجویری علیہ الرحمہ نے کتنی صدیوں پہلے، یعنی یہ مسئلہ، چونکہ اس وقت وہ لوگ تھے جن کو، یعنی وہ اپنے آپ کو کہتے مسلمان تھے اور اپنے آپ کو مدعی اسلام بھی، یعنی ان کا دعویٰ یہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا دعویٰ کیا تھا؟ غیر نبی کو وہ نبی سے افضل قرار دیتے. جب غیر نبی کو نبی سے افضل قرار دینے کی بات آئی تو حضور داتا صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ حضور داتا صاحب، یعنی وہ چونکہ فرقہ تھا حشویہ، یعنی ان کا نام حشویہ تھا، تو فرمانے لگے کہ یعنی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ پہلے تو وہ اپنے آپ کو ہی ولی کہتے تھے، اپنے آپ کو، یعنی اپنے گمان میں اپنے آپ کو وہ ولی بنائے ہوئے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ جو ولی ہے نا، ولایت یہ نبوت کے درجے سے اوپر ہے. تو حضور داتا صاحب فرمانے لگے کہ ان کا یہ کہنا اولیاء معاذ اللہ انبیاء سے فاضل تر ہیں،
اصل میں تو یہ فارسی میں ہے، لیکن چونکہ اس کا ترجمہ ہو چکا ہے تو فرمانے لگے کہ یہ دعویٰ ان کے لیے خالص گمراہ کرنے والا ہے، خالص ان کے لیے گمراہ کرنے والا ہے، اس لیے کہ ایک جاہل کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر، انبیاء کے نبی پر، نبیوں کے نبی پر فضیلت دینا، اور پھر جس کو رب ذوالجلال نے اپنے بعد سب سے بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہو اس سے فاضل تر سمجھنا، اس سے بڑی ضلالت کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر فرمانے لگے کہ ان کا یہ عقیدہ کفر ہے، اس لیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام داعی اللہ ہوتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام وہ اللہ کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، اور تمام اولیاء عظام وہ ان کے متبع ہوتے ہیں، ان کے پیروکار ہوتے ہیں، اور یہ تو محال ہے کہ مقتدی امام سے بڑھ جائے افضلیت، یہ نہیں ہو سکتا، یعنی جو مفضول ہے وہ امام نہیں بن سکتا، لیکن اگر بن بھی جائے، یعنی یہ اس میں یہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ اگر مفضول امام نہیں بن سکتا تو بسا اوقات ہوتا ہے کہ ایک افضل پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور مفضول آگے ہوتا ہے، جس طرح کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے امامت کرائی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اس میں یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے سٹیٹس کو دیکھنا ہے، یعنی سٹیٹس کے اعتبار سے، معیار کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے یہ نہیں ہو سکتا کہ جو مقتدی ہے وہ امام پر افضلیت پا جائے، لہذا جو متبع ہے، جو پیروکار ہے، وہ کبھی بھی جو نبی کا پیروی کرنے والا ہے وہ نبی سے نہیں بڑھ سکتا۔ لہذا آج کل انہوں نے کیا کیا، محبت اہل بیت کو آڑ بنا کر، اور پھر محبت اہل بیت میں اتنا زیادہ غلو کہ ان کی شان کو معاذ اللہ تمام انبیاء سے افضل تر قرار دینا، خاص طور پر وہ استدلال کرتے حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے کہ یہ چونکہ حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے، حضور کے دل کا ٹکڑا ہے، حضور علیہ السلام نے خود ان کو ارشاد فرمایا، تو لہٰذا یہ جب حضور علیہ السلام تمام سے افضل ہیں، جب کل تمام سے افضل ہے تو جز بھی تمام سے افضل ہونا چاہیے۔ یہ وہ باتیں جو سمجھنے والی ہیں اور غور سے سمجھیں، یعنی ان کا استدلال کیا ہے؟ ان کا استدلال یہ ہے کہ جب کل افضل ہے تمام کائنات سے، رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات سے افضل ہے، جب کل افضل ہے تو اس کا جو جز ہوگا وہ بھی تمام انبیاء سے کیا ہوگا؟ حالانکہ یہ مراد تو نہیں ہے، مراد یہ تھا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ حضرت بی بی پاک سے بھی محبت کرے گا، مراد یہ تھا کہ جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اگر ہم یہ جزئیت اور کلیت والا قاعدہ لگا لیں اور ہم کہنا شروع کر دیں کہ جو کل جب افضل ہے تو جز بھی افضل ہے، تو پھر کیا معاذ اللہ کل کے لیے جب ختم نبوت ثابت ہے، کل کے لیے جب تمام لوگوں پر سرداری ثابت ہے، تو کیا بی بی پاک کے لیے ختم نبوت کا درجہ ہو سکتا ہے؟ اگر یہ کلیت اور جزئیت والا درجہ رکھا جائے تو لہٰذا جو بھی اللہ تعالیٰ کا ولی ہو، اللہ تعالیٰ کی ولیہ ہو، اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ بندی ہو یا بندہ ہو، کوئی بھی اپنے اعمال کے اعتبار سے، زہد و تقوی کے اعتبار سے نبی سے کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور مرتبے پر، ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، فرمانے لگے کہ پوری زندگی ایک ولی عبادت کرتا رہے، پوری زندگی، اور جتنے بھی کائنات کے اندر ولی ہیں تمام کا درجہ ایک طرف، اور حضور علیہ السلام یا کسی بھی نبی کا ایک لمحہ وہ ایک طرف، اس ایک سانس کے بھی برابر نہیں ہو سکتا ان کا درجہ۔ لہذا آج جب معاذ اللہ غیر نبی کو نبی پر افضلیت قرار دی جا رہی ہے تو ہمارے لیے یہ آئیڈیل تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کم از کم ہم ان کا جب نام لیتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ اور پھر دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ یعنی اولیاء کرام علیہم الرضوان کے بارے میں حضور داتا صاحب بیان فرما رہے تھے ولایت کے اعتبار سے، یعنی انہوں نے یہ فرمایا کہ اولیاء معصوم نہ باشند، یعنی اولیاء کا ذکر ہو رہا تھا تو فرمانے لگے کہ اولیاء معصوم نہیں ہوتے، اولیاء معصوم نہیں ہوتے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انسانوں میں معصوم فقط رسول اعظام ہیں یا انبیاء کرام علیہ السلام، انسانوں میں، باقی ملائکہ بھی وہ بھی معصوم ہیں، لیکن انسانوں میں جو معصوم ہے وہ فقط انبیاء کرام علیہ السلام اور رسول اعظام کی ذات ہے۔ تو اس وجہ سے داتا صاحب علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ معصوم نہ باشند، اولیاء کرام معصوم نہ باشند،
کہ اولیاء کرام کوئی بھی ولی کسی درجے پر پہنچ جائے لیکن معصوم کا ٹائٹل ہرگز اس کو نہیں دیا جائے گا، معصوم والا رتبہ اس کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ اس لیے کہ عصمت شرط نبوت ہے، نہ کہ شرط ولایت۔ ولی چاہے جتنے مرضی مقام و مرتبے والا ہو، جتنا مرضی اس کا اونچا مقام ہو، زہد و تقویٰ کے اعتبار سے اگرچہ ایک ہمالیہ ہو، لیکن پھر بھی نبی کے جو سٹیٹس ہے، نبی کا جو درجہ ہے اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عصمت شرط نبوت است، کہ عصمت تو نبوت کی شرط ہے۔ تو لہذا دوسرے لفظوں میں کیا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، لہذا ہم جب غیر نبی کو معصوم ماننا شروع کر دیں گے تو پھر کیا لازم ہے؟ جو غیر نبی معصوم تو پھر اسے کیا لازم آیا؟ اس کا نبی ہونا۔ اس وجہ سے تو سندھ اسمبلی کے اندر حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام الانبیاء کا لقب دیا گیا روافض کی طرف سے۔ اور ثابت کیا کرنا تھا؟ ثابت یہ کرنا تھا 12 امام 14 معصوم۔ جب یہ ان اماموں کو معصوم مانتے ہیں اور معصوم کے ساتھ ساتھ یہ نبی مانتے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ ویسے تو کام تو ان کے نبیوں والے سارے نبیوں والے ہیں، کام تو سارے ان کے نبیوں والے ہیں، تو پھر مطلب ہے کہ انہوں نے لکھا کہ پھر کیوں نہ ہو کہ ان کو نبی کہا جائے۔ تو لہذا اس وجہ سے آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اکابر کو پڑھیں۔ جب اس دور میں غیر نبی کو ام الانبیاء، پھر قادیانی ایک کو ماننے سے بندہ کافر ہو، تو پھر اگر 12 اماموں کو بندہ نبی مان لے اور ان کی والدہ پاک حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ام الانبیاء کا لفظ اگر ہم ثابت کریں تو کیا حضرت بی بی پاک ہم سے راضی ہوگی؟ جن کے بابا جان کا، جن کے والد محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سٹیٹس ہو، باپ کا سٹیٹس اگر کسی غیر کو دیا جائے تو وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ لہذا یہ اپنے آپ کو کہتے محب اہل بیت ہیں، حالانکہ حقیقت میں کام ان کے سب سے مختلف ہیں۔ اگر سادات والے کام ہوتے تو حضرت پیر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے سید تھے، یہ حضور کی آل میں سے ہیں، سید ہیں۔ تو لہذا اس وجہ سے سید اپنے آپ کو کہلوانا اور بات ہے، سادات والے کام کرنا اور بات ہے۔ لہذا اس وجہ سے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہر موقع پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ اس کے علاوہ اور بھی متعدد مقامات ہیں جہاں پر حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اس میں سے ایک مقام میں پڑھتا ہوں کہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی جب یہ مسئلہ چلا تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ یہ ایسے لوگ آئیں گے، کیونکہ ان کی اتنی ولایت کی نظر تھی نا کہ بعد والا دور بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں حضور علیہ السلام کے لیے جب ہم مانتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے حضور کی امت ہونے کی خاطر حضور کے امت کے جو اولیاء ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑی مطلب ہے کہ ان کو قوتیں عطا کی گئی ہیں۔ تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہر موقع پر ہمیں یہ وضاحت کی ہے، ہر موقع پر۔ اب مثلاً اب ایک موقع اور چھڑا ہوا ہے، اہل سنت و جماعت کے نزدیک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولایت ہے یا ان کی جو خلافت ہے، یعنی وہ خلیفہ بلا فصل ہیں، خلافت کے اعتبار سے بھی اور ولایت کے اعتبار سے بھی۔ آج فتنہ اٹھایا لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے، یعنی پوری امت اس بات پر مجتمع ہے، اس بات پر ان سب کا اجماع ہے، یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر جتنا بڑا اجماع ہوا، اس کے بعد قیامت تک کوئی بھی اتنا بڑا اجماع نہیں ہوگا، یعنی چونکہ ان کی خلافت پر اجماع کرنے والے سارے عدول تھے کہ جن کی گارنٹی حضور علیہ السلام نے دی تھی کہ میرے صحابہ سب عادل ہیں، سب جنتی ہیں، تو جن کی گارنٹی جنتیوں نے دی ہو، جس پر اجماع کیا ہو، تو اس سے بڑا اجماع کیا ہو سکتا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور ولایت کے اعتبار سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، ان کی افضلیت قطعی ہے، ولایت میں بھی خلافت میں بھی۔ لیکن آج لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے ان کی خلافت کو ظنی بنا کر پیش کرنا شروع کر دیا، معاذ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ظنی ہے، حالانکہ یہ قطعیات میں سے ہے۔ اور اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ عقائد اہل سنت سے جو بھی مطلب گڑبڑ کرے گا، یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں جو ضروریات مذہب میں سے ہیں،
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو افضلیت ہے یہ ضروریات مذہب میں سے ہیں، اور اگر ضروریات مذہب کا کوئی منکر ہو تو وہ جس طرح ضروریات دین کا منکر دین سے خارج ہو جاتا ہے، تو اسی طرح ضروریات مذہب کا جو منکر ہے وہ اہل سنت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اہل سنت سے جو خارج ہوا تو وہ اب ناجی امت میں نہ رہا، امت ناجیہ میں نہ رہا، یعنی وہ امت، وہ جماعت جس نے قیامت والے دن پار ہونا ہے، اس امت کی ضروریات، اس جماعت کی ضروریات کو جو پورا کرے گا وہ رہے گا۔ تو اس حوالے سے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی تصوف کا باب پہلے باندھا، تو چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ولایت کا تعلق تصوف سے، تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان صوفیوں میں سے سب سے پہلا جو تذکرہ کیا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ اتنے بڑے عالم، اور صرف عالم نہیں، آل رسول، اور اس کے بعد اتنے بڑے پیر، اتنے بڑے متقی اور پرہیزگار کہ جن کی زہد و تقوی سے ہمالیہ بھی نیچے ہوں، تو انہوں نے صرف اور صرف ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ مطلب ہے کہ صوفی بن کے سائڈ پہ بیٹھ جانا ہے، بلکہ انہوں نے عقائد کا بھی، علم کلام جس طرح ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا آج کے دور میں جو نہ پڑھا ہو کشف المحجوب، سوچ ہی نہیں سکتا کہ اہل سنت کا دفاع اس طریقے سے داتا صاحب نے بھی کیا ہوگا۔ لہذا جب ہم پڑھتے ہیں داتا صاحب کو تو علم کلام کے حوالے سے جو ہمیں عقائد کی کتابوں میں ملتا ہے وہ اس کشف المحجوب والی تصوف کی کتاب میں بھی ملتا ہے۔ تو لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے جن اکابر کو مانتے ہیں، جن اکابر کا ہم نام لیتے ہیں، جن کے نام کا ہم چندہ کھائیں، نام ان کا لے کر چندہ کھاتے ہیں اور پھر عقائد ان کے داتا صاحب والے نہیں ہوتے۔ اب کتنے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں، کہلواتے ہیں، اہل سنت و جماعت میں سے کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کتنے عقائد سے وہ منحرف ہو چکے ہیں۔ اور ان عقائد میں سے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو عقائد ہیں، اگر ہم انہی کو پڑھ لیں تو ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہم کم از کم یہ تو دیکھیں کہ اتنی بڑی ذات جس طرف ہے ہم بھی اسی طرف جائیں۔ لہٰذا دعا ہے کہ رب الجلال ان بزرگ ہستیوں کے صدقے سے ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے، اور جو بھی عقائد کے لحاظ سے ہمیں مشکلات کا سامنا ہے رب الجلال ان تمام مشکلات کو ہم سے دور فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔